بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتواں باب، بنیادی اصول۔ زندگی کے دونوں نظریوں کے متعلق جو کچھ قرآن کریم نے کہا ہے وہ گزشتہ اوراق میں آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مقصود حیات یہ ہے کہ انسان کا حال بھی خوشگوار ہو اور مستقبل بھی تابناک۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر انسان دوسرے انسانوں کی ربوبیت پرورش کی فکر کرے۔ اس نظریہ زندگی کے ماتحت سرمایہ داری اور مفاد پرستی کی وہ تمام لعنتیں ختم ہو جاتی ہیں جنہوں نے دنیا کو اس طرح جہنم بنا رکھا ہے۔ مارکس نے بھی چاہا تھا کہ دنیا سے سرمایہ داری کا نظام ختم ہو جائے، لیکن اسے اس کے لیے کوئی محکم بنیاد نہیں مل سکی، اس لیے کہ وہ خود زندگی کی محکم بنیادوں کا منکر تھا۔ وہ نہ تو خدا کے قانون ربوبیت کا قائل تھا، نہ مستقل اقدار کا، نہ وہ حیات بعد الممات کو تسلیم کرتا تھا، نہ قانون مکافات عمل کو دنیا سے نظام سرمایہ داری کے ختم کر دینے کی آرزو بڑی مقدس ہے۔ لیکن مقدس آرزویں صرف حقائق کی محکم بنیادوں کے سہارے پروان چڑھ سکتی ہیں۔ مارکس کے پاس کوئی محکم سہارا تھا نہیں، اس لیے اسے تاریخی وجوب ہسٹوریکل نیسیسٹی کا خود ساختہ سہارا تراشنا پڑا۔ چنانچہ ایل لارٹ لکھتا ہے، مارکس اور اینجلز نے اشتراکی آرزوؤں کی بنیاد تمدنی ترقی کے معاشی قانون پر رکھی۔ ایسا کرنے میں انہوں نے اپنی اشتراکی آرزوؤں کا جواز اخلاقی بنیادوں پر نہیں رکھا، بلکہ یہ کہا کہ اشتراکیت تاریخی وجوب کا تقاضا ہے۔ لیکن یہ سہارا ایسا نہ تھا جس پر اتنی بڑی عمارت قائم ہو سکتی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ سہارا 4 قدم تک بھی ساتھ نہ دے سکا اور مارکس سے جانشین لینن ہی نے اسے چھوڑ دیا اور اپنے پروگرام کے لیے دوسری راہ اختیار کر لی۔ لینن کے بعد اسٹالن آیا اور اس نے اشتراکیت کے بنیادی تصورات تک بدل دیے۔ لینن اور اسٹالن نے اپنی تحریک کی بنیاد جذبات نفرت و انتقام پر رکھی۔ چنانچہ یہی وہ دلیل ہے جس کے زور پر کمیونسٹ اپنا پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ سرمایہ داری لعنت ہے، سرمایہ دار غریبوں اور مزدوروں کا خون چوستے ہیں، مزدوروں اٹھو اور ان سے انتقام لو، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ تو محض جذبات انگیزی ہے، حقائق پروری نہیں۔ قرآن اپنی دعوت کی بنیاد حقائق پر رکھتا ہے، نہ کہ جذبات پر۔ جیسا کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، مارکس کا تاریخی وجوب کا فلسفہ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی نظام علی حال ہی قائم نہیں رہ سکتا۔ ہر نظام کچھ وقت کے لیے قائم رہتا ہے، اس کے بعد اس کے اندر سے اس کی ضد ایک دوسرا نظام اگنا شروع ہوتا ہے۔ رفتہ رفتہ یہ نظام چھا جاتا ہے اور سابقہ نظام ختم ہو جاتا ہے۔ یہ سلسلہ شروع سے چلا آ رہا ہے اور اسی طرح چلا جائے گا۔ یہ سب کچھ تاریخ کی اندھی قوت میکانکی طور پر کرتی رہتی ہے۔ اس سے غرض نہیں کہ کوئی نظام اچھا ہے یا برا، اچھا ہو یا برا، وہ ہر موجودہ نظام کو بدل کر اس کی جگہ اس کی ضد دوسرا نظام لے آتی ہے۔ آج کل سرمایہ داری کا نظام ہے، تاریخی وجوب اسے مٹا کر اس کی جگہ مزدوروں اور کسانوں کا نظام لے آئے گا۔ اس کے بعد یہی تاریخی وجوب اس نظام کو مٹا دے گا اور اس کی جگہ اس کی ضد دوسرا نظام لے آئے گا۔ قرآن کریم کی روح سے یہ تصور محض جذباتی اور حقائق کش ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ کائنات اندھی قوتوں کے تحت نہیں چل رہی، ایک خدائے علیم و حکیم کے پروگرام کے مطابق سرگرم عمل ہے۔ اس کی ہر گردش قانون کے مطابق اور ہر حرکت ضابطہ کے ماتحت ظہور میں آتی ہے، اور ان تمام گردشوں اور حرکتوں کا رخ تعمیر اور ارتقاء کی طرف ہے، تخریب اور انحطاط کی طرف نہیں۔ کائنات میں تعمیری اور تخریبی دونوں قوتیں حق اور باطل مصروف عمل ہیں، اس لیے کہ ارتقاء ہمیشہ کشمکش سے ظہور میں آتا ہے۔ ان کی کشمکش جاری ہے، لیکن اس کشمکش میں تعمیری قوت غالب رہتی ہے۔ بل نقذف بالحق
على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ 21/18 نیز 17/81 34/49 ہم تعمیری قوتوں سے تخریبی قوتوں پر نشانہ مارتے رہتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تعمیری قوتیں تخریبی قوتوں کا مغز توڑ دیتی ہیں اور ثانی الذکر نیز تو نابود ہو جاتی ہیں۔ یہ ہے حقیقت، اس کے سوا تم جس قسم کا بھی کوئی اور قانون مانو اس کا نتیجہ تباہی اور بربادی ہے۔ یہ احقاق حق اور ابطال باطل یوں ہی اتفاقی طور پر عمل میں نہیں آ جاتا، بلکہ جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے یہ سب کچھ خدا کے اٹل قانون کے مطابق ہوتا ہے۔ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ 42/24 کائنات کے اس بنیادی قانون کو بیان کرنے کے بعد قرآن کہتا ہے کہ اب انسانوں کی دنیا کی طرف آؤ۔ اس میں تم دو قسم کے نظریے دیکھو گے، ایک یہ کہ ہر فرد صرف اپنے ذاتی مفاد کے تحفظ میں سرگرداں و پریشان ہے، یہ تخریبی نظریہ ہے، اس لیے اس کے لیے بقا نہیں۔ اس کے برعکس دوسرا نظریہ یہ ہے کہ انسان تمام نوع انسانی کی بہبود و منافعات کے لیے کوشاں رہے۔ یہ نظریہ کائنات کے قانون ربوبیت کے مطابق ہے، اس لیے حق ہے، اس نظریہ کے لیے بقا ہے۔ دیکھیے قرآن کریم نے اس حقیقت ثابتہ کو کیسے نکھرے اور ابھرے ہوئے انداز سے بیان کیا ہے۔ وہ کہتا ہے آؤ تمہیں یہ حقیقت مجردہ ایک محسوس مثال کے ذریعے سمجھائیں۔ تم دیکھتے ہو کہ جب مینہ برستا ہے تو ادھر ادھر کا خس و خاشاک پانی کی سطح پر آ جاتا ہے، حیات بخش پانی تو زمین میں جذب ہو جاتا ہے اور خس و خاشاک سیلاب کے ساتھ بہہ جاتے ہیں۔ انزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا 13/17 یہی حق کو باطل کی مثال سمجھو، میل کچیل کی جھاگ جو کسی کام کی نہیں ہوتی رائیگاں چلی جاتی ہے۔ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ 13/17 اسی طرح یہ لوگ جو دھات آگ میں گلاتے ہیں تاکہ اس سے زیور یا دیگر اشیاء ضروریہ بنائیں تو اس میں بھی جھاگ اوپر آ جاتی ہے۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً 13/17 اللہ اس طرح حق کو باطل سے ٹکراتا رہتا ہے، سو جیسا کہ ان مثالوں میں بتایا گیا ہے کھوٹ جھاگ ضائع ہو جاتی ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ 13/17 اور جس چیز نظام یا نظریہ یا تصور میں نوع انسانی کی منافعت ہوتی ہے وہ دنیا میں باقی رہ جاتی ہے۔ یہ انسان کی معاشی اور معاشرتی دنیا میں فنا اور بقا کا اصول، یعنی جو چیز نظام یا نظریہ انفرادی یا گروہ بندانہ مفاد پر مبنی ہوتی ہے مٹ جاتی ہے، اور جس نظام کا مطمع نگاہ نوع انسانی کی منافعت ہوتا ہے باقی رہ جاتا ہے۔ یہ ہے وہ اصول کلی جس کے ماتحت یہاں کا کاروبار چلتا ہے۔ باقی وہ رہ سکتا ہے جو انفرادی مفاد خویش کے بجائے کلی مفاد انسانیت کا حامل ہو۔ یہاں ہر شے تغیر پذیر ہے بجز اس قانون ربوبیت کے جو زندگی کی فراوانیوں اور خوشحالیوں کا ضامن ہے۔ کلو
من علیہ فان و یبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام 55/26-27 نیز 28/88۔ دنیا کے فکر کا سب سے اہم مسئلہ خیر و شر، گڈ اینڈ ایول کا مسئلہ ہے۔ یہ وہ مسئلہ ہے جسے انسانی فکر آج تک حل نہیں کر سکا۔ خیر کسے کہتے ہیں اور شر کیا ہے؟ جب سے انسان نے سوچنا شروع کیا ہے، اس سوال نے اسے طلسم پیچ و تاب بنائے رکھا ہے۔ قرآن کا اسلوب یہ نہیں کہ وہ اس قسم کے فلسفیانہ مسائل سے نظری طور پر بحث کرے، وہ زندگی کے حقائق سے بحث کرتا ہے اور ان مسائل میں اسی حد تک دلچسپی لیتا ہے جس حد تک ان کا تعلق انسانی زندگی اور ان کے متعلقات سے ہے۔ چنانچہ وہ اس مسئلہ کے نظری پہلو سے تو بحث نہیں کرتا، لیکن اس کے عملی پہلو کو نہایت آسانی سے حل کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسان کو جو کچھ بطور عطیہ خداوندی ملتا ہے، یعنی اس کی استعداد اور تمام وسائل پیداوار، اسے نوع انسانی کی ربوبیت کے لیے عام کر دینا خیر ہے، اور اس کے برعکس اسے ذاتی مفاد کے لیے روک لینا شر۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ۔ 3/180۔ جو لوگ عطائے خداوندی کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے روک رکھتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ روش ان کے لیے خیر کی روش ہے، نہیں، یہ شر کی روش ہے۔ یہ ہے مسئلہ خیر و شر کا حل، اور یہ ہے انسانی سعی و کاوش کو پرکھنے کا معیار۔ آج ہیکسلے بھی خیر و شر کی یہی تعریف کرتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ خیر وہ ہے جس سے وحدت انسانیت پیدا ہوتی ہے، اور شر وہ ہے جس سے افراد الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ آج ہر طرف سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ اسلام کی تعلیم کیا ہے، اس تعلیم کا ماحصل کیا ہے، اس پر عمل کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا۔ یہ سوال ہر طرف سے اٹھتا ہے، لیکن جو کچھ اس کے جواب میں کہا جاتا ہے اس کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا کہ کثرت تعبیر سے خواب اور بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ سوال نیا نہیں، یہ اس وقت بھی اٹھا تھا جب قرآن پہلے دنیا کے سامنے آیا۔ جو لوگ قرآن کی دعوت پیش کرتے تھے ان سے پوچھا جاتا تھا کہ اس کی تعلیم کیا ہے اور اس تعلیم کا نتیجہ کیا ہوگا۔ قرآن نے اس سوال اور اس کے جواب کو اپنے آغوش میں محفوظ کر لیا ہے۔ سورہ نحل میں ہے، وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ 16/30۔ جن لوگوں نے قرآن سے رشتہ جوڑ لیا ہے ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے۔ یہ تھا سوال، اور اس کا جواب صرف ایک لفظ میں، قالوا خیرن 16/30۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب نے خیر نازل کیا ہے۔ جواب ہے کہ خدا نے خیر نازل کیا ہے، اور خیر کے معنی ہر قسم کی خوشگواریاں ہیں، اس طبعی زندگی میں بھی اور اس کے بعد آنے والی زندگی میں بھی۔ جس آیت کا پہلا حصہ اوپر درج کیا گیا ہے وہ پوری آیت یوں ہے، وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ 16/30۔ جن لوگوں نے قرآن سے رشتہ جوڑ لیا ہے ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب نے خیر نازل کیا ہے، یعنی جو لوگ اس کے متوازن پروگرام پر عمل کریں گے ان کا حال بھی خوشگوار رہے گا اور مستقبل بھی بہتر۔ اس پروگرام پر عمل کرنے والوں کی زندگی کس قدر عمدہ ہوگی، اس تمام تفصیل کو اگلی آیت کے ان 4 لفظوں میں سمیٹ کر رکھ دیا گیا جہاں فرمایا کہ لہم فیہا ما یشاؤون 16/32۔
وہ جو چاہیں گے انہیں ملے گا، ان کی ہر آرزو پوری ہوگی۔ یہ ہے خیر کا مفہوم جس کی طرف دعوت دینے کے لیے امت مسلمہ کو پیدا کیا گیا تھا۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ 3/104۔ اور جس سے روکنے والوں کو جہنمی بتایا گیا ہے، مناع للخیر 50/25۔ یہ ہے قرآن تعلیم کا ماحصل، فی ہذہ الدنیا حسنۃ ولا دار الآخرۃ خیر، حال بھی خوشگوار اور مستقبل بھی خوشگوار۔ اس پروگرام پر عمل کرنے والے حقیقی مومن ہیں، اولئک ھم المؤمنون حقا، اور انہی کے لیے بلند درجات تباہی اور بربادی سے حفاظت اور عزت کی روزی ہے۔ لہم درجات عند ربہم و مغفرۃ و رزق کریم 8/4۔ یہی قرآن کی تعلیم ہے اور یہی تعلیم ہر رسول کے ذریعے بھیجی گئی تھی۔ چنانچہ قرآن کریم میں حضرت نوح کے متعلق ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تم میرے پروگرام پر عمل کرو گے تو اللہ تمہارے لیے سامان پرورش کی فراوانی کرے گا، تمہاری کھیتیاں سیراب ہوں گی۔ یرسل السماء علیکم مدرارا 71/11۔ تمہارے مال اور اولاد میں کشائش ہوگی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ 71/12۔ اور تمہیں پھلوں سے لدے ہوئے باغات اور انہیں سدا بہار رکھنے کے انہار عطا کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا 71/12۔ یہی کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ 5/66۔ اور یہ لوگ اس پروگرام پر عمل پیرا رہتے جو تورات اور انجیل اور دیگر کتب سماوی کی روح سے دیا گیا تھا، تو ان پر اوپر اور نیچے سے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور اس رزق سے تمام نوع انسانی کی پرورش ہوتی۔ لیکن ان کے مذہبی پیشواؤں احبار و رہبان نے انہیں کچھ اور ہی پٹی پڑھا دی اور خدا کے دین کو ایک اور ہی دین سے بدل دیا۔ اس کے بعد خود بھی دولت کے انبار اپنے مفاد کے لیے جمع کرنے لگ گئے، اور ان کی دیکھا دیکھی قوم نے بھی ویسی ہی سرمایہ پرستانہ روش اختیار کر لی۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ سارا معاشرہ جنت کی بجائے جہنم میں بدل گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون 9/34-35۔ اے ایمان والو، اس حقیقت سے آگاہ رہو کہ پیر اور مولوی، علماء اور مشائخ لوگوں کا مال محض تخریبی نتائج کے لیے مفت میں کھا جاتے ہیں اور لوگوں کو خدا کی طرف لے جانے والے راستے میں روک بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔
یاد رکھو جو لوگ سونے اور چاندی کے ڈھیر جمع کرتے رہتے ہیں اور انہیں نوع انسانی کی فلاح و بہبود کے لیے صرف نہیں کرتے تو انہیں الم انگیز سزا سے آگاہ کر دو جب اس مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور پھر اس کے ساتھ ان کی پیشانی، پہلوؤں اور پشت کو داغا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ مال جو تم نے نوع انسانی کی ربوبیت کے لیے کھلا رکھنے کے بجائے اپنے ذاتی مفاد کے لیے جمع کر رکھا تھا، سو آج اس کا مزہ چکھو جو تم نے جمع کر رکھا تھا۔ تصریحات بالا سے یہ حقیقت ہمارے سامنے آ گئی کہ قرآن ایک محکم اور بنیادی اصول بیان کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ ما ینفع الناس فیمکث فی الارض 13/17۔ یہ ہے وہ محور جس کے گرد قرآن کی ساری تعلیم گردش کرتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ تمام نوع انسانی ایک امت، ایک قوم، ایک جماعت ہے، لیکن انفرادی مفاد پرستیوں نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے ہیں۔ قرآنی تعلیم کا منشا یہ ہے کہ ان تفرقوں کو مٹا کر نوع انسانی کو پھر سے ایک امت بنا دیا جائے جس میں تمام انسان ایک گھرانے کے افراد سمجھے جائیں۔ وہ کہتا ہے کہ اگر ہمارا پروگرام یہ نہ ہوتا کہ تمام نوع انسانی کو پھر سے ایک امت بنا دیا جائے جس میں تمام انسان ایک گھرانے کے افراد بن جائیں، تو نظام سرمایہ داری ہی انسانی معاشرہ کا مستقل اصول قرار پا جاتا اور دولت جمع کرنے والے سرمایہ داروں کے گروہ کی دولت دن بدن بڑھتی چلی جاتی۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً 43/33-35۔ لیکن یہ نظریہ صرف قریبی مفاد کو پیش نظر رکھتا ہے، اس لیے اس سے نوع انسانی کی ربوبیت نہیں ہو سکتی، اور اس لیے نوع انسانی امت واحدہ بھی نہیں بن سکتی۔ ذالک لما متاع الحیات الدنیا والآخرۃ عند ربک للمتقین 43/36۔ لہذا ہمارا قانون یہی ہے کہ بقا اسی نظام کو ہوگی جس میں تمام نوع انسانی کی منفعت مقصود ہو۔ یہی اصول محکم ہے۔ شکریہ۔